السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة الصلاة، مدد يا مشاهد السورة ولا شاء الله فاز أحسن محمد المكان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھیں۔ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور آپ کو 10 درجے اونچا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر حرف جب آپ کہتے ہیں الف لام میم، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آپ 30 درجے اونچے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر لائن میں کتنے حرف ہیں؟ ہر صفحے پر کتنے حرف ہیں؟ اللہ عز و جل نے کے دیے گئے اجر اور معاف کیے گئے گناہ ہزاروں میں ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پڑھنا مسلمان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی جگہ چلو کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، ہمیں قرآن سے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ عربی میں ہے۔ کسی آدمی کی کتابیں پڑھ لیں جس نے بہت کتابیں لکھی ہیں، قرآن مت پڑھیں، تفسیر پڑھیں، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہی زیادہ اہم ہے۔ جو آپ کو سمجھ آئے وہی اہم ہے، یہ بالکل اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا مقدس پاک قرآن آپ اسے جیسے کا تیسا پڑھیں، اس کے کلام کی طرح، چاہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں، آپ کے منہ سے نکلے، آپ اسے صحیح پڑھیں۔ چاہے آپ تفسیر کی کتابیں پڑھ لیں، پڑھیں، صبح سے شام تک پڑھیں، لیکن آپ قرآن کے ایک حرف کا اجر بھی نہیں کما سکتے، یہی حقیقت ہے۔ اس لیے لوگ اکثر دھوکے میں آ جاتے ہیں، میں تفسیر پڑھوں گا، میں یہ پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا۔ پڑھیں، لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھیں۔ بے شک عربی میں ہے، اسے دوسرے حرفوں میں لکھا جا سکتا تھا، مگر پڑھنا عربی میں ہے، یہی اہم ہے۔ ورنہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کی جگہ تھینک اللہ کہنا، ترجمہ پڑھنا فائدے کا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے کہا، آپ قرآن کے ایک حرف کا اجر بھی نہیں پا سکتے، چاہے آپ ترجمہ پورا دن پڑھیں۔ اسی لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے اور انہیں ان اجر سے محروم رکھے۔ جو لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں یا جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اسے نہیں سمجھتے، تمہیں وہی پڑھنا چاہیے جو تم سمجھو۔ کوئی بھی اپنے آپ نہیں سمجھتا، اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے سمجھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں سمجھاتا۔ کوئی کچھ نہ جانتا ہو پھر بھی سمجھ لے گا، اور کوئی سب جانتا ہو پھر بھی نہیں سمجھے گا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس لیے یہ اہم ہے۔ لوگ اب زیادہ تر کہتے ہیں ہم اسے عربی میں کیوں پڑھیں، چلو ترکی میں دعا کریں، انگلش میں پڑھیں، فرینچ میں پڑھیں، اپنی بھاشا میں پڑھیں۔
یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتا. ویسے بھی جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کی نماز دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ باتیں صرف دین اور ایمان کو بگاڑنے کے لیے کہتے ہیں. دوسری طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس کا طریقت سے تعلق نہیں ہے اور جو شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھیں، دوسری چیزیں پڑھیں، وہ زیادہ اہم ہیں. اب لوگوں کو جاگنا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے کہ وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے بلکہ کچھ اور پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ ہمیں بچائے. انسان اپنا ایمان کھو سکتا ہے. اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنائے. قرآن سب سے بڑا فائدہ ہے. اور پھر وہ ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن پڑھیں، وہ دوسرے شیطان ہیں. وہ کچھ نہیں جانتے، یا تو وہ جاہل ہیں یا سیدھے شیطان کے ساتھ ہیں. کیونکہ قرآن عظیم الشان ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منہ سے نازل ہوا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے حدیثوں، حالات اور عمل سے سمجھایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں انہوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. اللہ ہمیں بچائے. آخری زمانے میں بہت سے فتنے ہیں. انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. ہوشیار رہیں اور اپنے مرشد کی سمجھ بوجھ سے اس کو سمجھیں. مسلمانوں کے لیے طریقت بہت ضروری ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے. اللہ ہمیں صحیح راستے سے نہ بھٹکائے انشاءاللہ. الفاتحہ.